السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن مجید میں واقعات کو، آیات کو، احکامات کو، مسائل کو، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں زیادہ کرتی ان کو یہ بات مگر نفرت میں، یعنی وہ نفرت میں زیادہ ہی ہوتے چلے گئے۔ اس میں صرفنا، صرف یصرف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مختلف انداز یا مختلف طریقوں سے ذکر کرنا یا بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات، مواعظ، اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو یا غیر مسلم لوگوں کو عذاب کے وعدے دیے ہیں یا جنت کی بشارت دی ہے، ان سب چیزوں کو مختلف انداز میں ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان ایک ذہن کے نہیں ہیں، کچھ ڈانٹ سے چلنے والے ہیں، کچھ پیار سے، کچھ لالچ سے، کچھ عبرت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انداز میں اس قرآن مجید کے اندر اپنے احکامات کو ذکر کیا ہے تاکہ ہر مزاج کا شخص اس کو سمجھ سکے اور اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے کہ اللہ ہر صورت اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے اگر ہوتا اللہ کے ساتھ کوئی بھی معبود، آلِهَةٌ کوئی بھی معبود، كَمَا يَقُولُونَ جس طرح یہ کہتے ہیں، اذن تو اس وقت، لَابْتَغَوْا ضرور وہ تلاش کر لیتے عرش والے کی طرف راستہ۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ تمام نصیحتوں کے باوجود یہ مشرک اور کافر لوگ یہ نفرت میں ہی بڑھتے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی ایک بھی معبود ہوتا، کوئی اس کا ایک بھی شریک ہوتا مشرکین کے کہنے کے مطابق، تو عرش والے کے ساتھ جنگ و جدال دنیا دیکھتی، وہ اللہ کا تختہ الٹنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، سرکشی کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کرتا، آسمان کی طرف جاتا یا جنگ ہوتی نظر آتی یا کچھ ایسا، لیکن ایسی کوئی بات آج تک دنیا نے نہیں دیکھی۔ اب جب کہ سائنس کا دور ہے، بڑی بڑی ہیوی قسم کی دوربینیں اور بڑے بڑے آلات استعمال کیے جا رہے ہیں خلا کو دیکھنے کے لیے، فضا کو دیکھنے کے لیے، تو اب تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ دوسرا اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت عرش معلیٰ پر ہے اور اس پر مستوی ہے، اور وہاں تک پہنچنا کسی بھی انسان کا کام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج کے موقع پر گئے ہیں تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو یہ غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ یہ انسانی آنکھ یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی تجلیات کو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، اس بہت بڑا بلند ہونا، یعنی اس کی بلندی کوئی معمولی نہیں، قابل ذکر نہیں، بلکہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ کا عرش کس قدر بلند ہے، اس کی کوئی پیمائش یا کوئی اندازہ انسان کی عقل سے دور ہے۔ تو اللہ ہر قسم کے عیب سے بھی پاک ہے، بلند بھی ہے، عیب سے بھی پاک ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک بھی ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان بھی اور زمین بھی اور جو کچھ بھی ان میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ سب تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی تعریف کو ساتھ ملا کر، اور لیکن تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، تم نہیں سمجھتے ہو ان کی تسبیحات کو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑے ہی تحمل والا، غفورا بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک اور صفت ذکر کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ بیان کی گئی کہ وہ عرش والا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ وہ پاک ہے، پھر چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ سب سے بلند ہے، اور یہ پانچویں صفت بیان کی گئی ہے کہ سب چیزیں ارض و سماوات کی تمام مخلوقات، چاہے وہ عاقل ہوں یا غیر عاقل، زندہ ہوں یا جامد ہوں، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ان کی تسبیحات کو سمجھتا ہے اور تم نہیں سمجھتے ہو۔ تو مفسرین نے اس کی بہت سی تفسیریں کی ہیں، جس میں بالکل سادہ اور ظاہری تفسیر تو یہی ہے کہ ہر مخلوق کی ایک زبان ہے اور ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں سے ہم کلام ہونا ذکر کیا گیا ہے، پرندے سے ہم کلام ہونا ذکر کیا گیا ہے، تو یعنی اس سے اس بات کی توثیق ہوتی ہے کہ ہر مخلوق بولتی ہے، ہر مخلوق زبان حال کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے ہر زبان کا۔ تو ہر مخلوق کو اس نے تسبیح بیان کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی تحمید کا جو طریقہ سکھایا ہے، ہر مخلوق اس کی پابند ہے اور وہ زبان حال سے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ تمام مخلوقات کا اللہ کے حکم کے ماتحت ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی تسبیح و تحمید ہے کہ مثلاً سورج تپش دیتا ہے، چاند ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، زمین پودے اگاتی ہے، جانور دودھ دیتے ہیں، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے ساتھ مال برداری کا کام ان سے لیتے ہیں۔ جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ اپنے کام پر لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور ظاہری تسبیح و تحمید ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی نافرمان ہو، سب اس کی فرما بردار ہیں، اور اگر صاحب اختیار ہیں تو جن و انس یہ دو ہی مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور نافرمانی دونوں چیزوں میں سے دونوں کا ہی اختیار دے رکھا ہے کہ جس کو بھی چاہو اختیار کر لو۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑے تحمل والا اور بخشش کرنے والا ہے، یعنی وہ انسانوں کی اور جنوں کی نافرمانیوں پر وہ فوراً بدلہ لینے کی طرف نہیں آتا، بلکہ پھر مجرمین کو وہ مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے پر بخش بھی دیتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب تو پڑھتا ہے قرآن کو تو ہم بنا دیتے ہیں تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابًا مستورا، پردہ چھپا ہوا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردہ، یہ کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تو ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں اپنے رب کے ایک ہونے کا، ولو تو مشرک پھر جاتے ہیں اپنی پشت پر، نفورا نفرت کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ سمجھنے کی نیت سے آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ آپ کی مجلس میں کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہو جاتے تھے، مشرکین بھی آ بیٹھتے تھے، لیکن ان کا مقصد آپ کی تعلیمات کو سمجھنا یا قبول کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ طنز کے لیے یا جاسوسی کرنے کے لیے یا جھٹلانے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے
ایسی نیتوں سے آتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو مجلس میں شریک ہونے کے باوجود کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں یا حدیث کا علم حاصل کریں تو اس وقت ہماری نیت جیسی ہوگی ویسے ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ایک شخص صرف علم حاصل کرنے کے لیے یا جاب کے لیے، کمائی کرنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے یا کسی صاحب علم کا جواب دینے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے وہ حفظ کر لے، چاہے وہ اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھ لے، چاہے وہ کتنی ہی گہرائی تک کیوں نہ چلا جائے، لیکن اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد رکھا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اگرچہ اس حرف کو، قرآن کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو باریک بینی سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کی نیت اجر اور ثواب اللہ کی رضا اور عمل کرنے کی نہیں ہے تو پھر یوں ہی ہے کہ گویا ان کے اور قرآن کے درمیان پردہ ہے جو ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر حائل ہے، کیونکہ وہ جب پڑھ کے نکلتے ہیں، سن کے نکلتے ہیں تو انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور ان کا عمل قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جب مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، یا اگر آج بھی کوئی کافر کسی صحیح متقی اور پرہیزگار شخص کے خلاف کام کرنا شروع کرے گا تو اللہ اس کے اور اس کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل کر دیں گے کہ وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گا، اور اس شخص کو وہ نقصان اتنا ہی دے سکے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سورہ لہب اتری ہے تو ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بکواس کرتے ہوئے ایک پتھر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے صحن میں موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ عورت آپ کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے، یعنی انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ پتھر آپ کو کہیں نقصان نہ دے۔ آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، یہ میرے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو وہ اسی طرح بڑبڑاتی ہوئی آئی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند باتیں کر کے چلی گئی، اور یعنی اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یہ دونوں آیتیں اس وقت آپ نے پڑھی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات آتے ہیں، تو دونوں ہی اس کی تفسیریں ٹھیک ہیں۔ یعنی یہ بھی کہ اگر کوئی صحیح نیت سے نہیں پڑھتا تو اس کو یہ قرآن اور حدیث سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص کسی متقی کو یا اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رستے محدود کر دیتا ہے، اور وہ بس اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کے اختیار میں ہے، اس سے بڑھ کر وہ اسلام کو یا کسی مسلم کو نقصان نہیں دے سکتا۔ فرمایا نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں بما یستمعون به، کہ وہ کس نیت سے اس کو سن رہے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، واذ هم نجوا، اور جب وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب ظالم یہ بات کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کرتے ہو مگر ایک جادو کیے گئے آدمی کی۔ یعنی ہر شخص کا مجلس کے اندر آنا اور پھر جانا اور اس کا گفتگو کرنا، اس کا بیٹھنا اٹھنا آج بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی منافقین، مشرکین، مخالفین جب آپ کی مجلس میں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر ان کے دلوں پر ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں اور کس منہ سے بول رہے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو کیسے کیسے بیان کرتے ہیں یہ آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، پس یہ تو خود ہی گمراہ ہیں، پس یہ نہیں طاقت رکھتے سیدھے راستے پر آنے کی۔ یعنی کمال ہے کہ خود تو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، خود تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، لیکن جو سیدھے راستے پر ہیں
ان کے لیے یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کیسی کیسی شرائط لگاتے ہیں، باغ بنا لو، اللہ فرشتہ اتار دے، تمہارے لیے سونے کے پہاڑ ہوں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ در حقیقت تو ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ آج بھی بے عمل شخص کی ہزار حجتیں ہیں، ہزار اس کی دلیلیں ہیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے یہ مشکلات ہیں یا دین پر عمل کرنے کے یہ نقائص ہیں، حالانکہ اصل وجہ اس کی اپنی بدنیتی ہی ہوتی ہے۔ آج تک اس دین نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ دنیا اس بات کی ضامن ہے کہ اللہ جس طرح اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ یہی دین صراط مستقیم ہے، حقیقتاً یہی دین صراط مستقیم ہے۔ آج کی سائنس، آج کا ہر شخص، ہر منکر اپنے دل سے اس بات کا اقرار رکھتا ہے کہ دین جیسا مذہب اور کوئی نہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، عظامًا ہڈیاں، عظم کی جمع ہے، رفاتاً بسیدہ گلی سڑی، یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کالی ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں مرنے کے بعد، کیا ہم نئی مخلوق میں پھر اٹھا دیے جائیں گے؟ یعنی تعجب کرتے تھے کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، ہم پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہہ دیجئے کہ تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو اپنے دلوں میں۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بوسیدہ ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں نہیں اٹھا سکے گا، تو پھر تم کسی بھی چیز کے بن کے دیکھ لو، لوہے کے، لکڑی کے، کسی اور، یعنی کسی بھی تخلیق کو دیکھ لو، ہر مخلوق اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بوسیدہ بھی کرتے ہیں اور اس کو زندہ بھی کریں گے، یہ اس کی قدرت ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی دلیل پیش کرتے تھے کہ دیکھو کہ اللہ بچے کو جب پیدا کرتے ہیں تو جب بچے کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جسم بن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت نہ ہڈیاں ہوتی ہیں وہاں، نہ گوشت ہوتا ہے، نہ اور کوئی چیز ہوتی ہے، سب چیزیں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے بنا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے انسان کو چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے۔ تو جب بغیر اسباب کے، بغیر مٹیریل کی موجودگی کے اللہ ایک بچے کو زندہ و سلامت دنیا پر لے آتا ہے تو وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو جب دیکھتے ہیں کہ اب ہم لاجواب ہو جائیں گے تو پھر کہتے ہیں کہ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پس ان قریب وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اسلام کو جھٹلانے کی کوشش کرنے والے لوگ پھر اس سوال کی طرف آ جاتے تھے کہ کون کرے گا۔ فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، یعنی جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پس ان قریب وہ ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ، یعنی تنزیہ طور پر سر ہلاتے ہیں کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ ہوگا کب۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے کہ قریب ہے کہ یہ وعدہ بہت جلدی آ جائے، یعنی ابھی موت آ جائے تو قیامت آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اب اسے قیامت کبریٰ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل ختم ہوا، اس کی دنیا کی زندگی ختم ہوئی، تو موت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کب آئے۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے قریب ہے کہ یہ وعدہ جلدی ہی پورا ہو جائے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا پس تم اس کی بات کو قبول کرو گے، اس کے حکم کو قبول کرو گے، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی یہ اللہ کی تعریف ہے کہ تم اس کی بات کا انکار نہیں کر سکو گے، اور تم اس طرح گمان کرو گے، اس طرح خیال کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا،
کہ تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر بہت تھوڑا وقت۔ سورہ صافات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو کہیں گے کہ اٹھ جاؤ، تو لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی حکم کے ساتھ اٹھ جائیں گے، یعنی ان کو دوبارہ ڈانٹنے کی یا ان کو دوبارہ حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، نوبت ہی نہیں آئے گی کہ انسان کو دوبارہ کہا جائے یا وہ انکار کرے، بلکہ فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں کون اٹھائے گا، اللہ کی تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی کہ اٹھ جاؤ، تو فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ تو ساری دنیا کے لوگ، پوری کائنات کے لوگ اس وقت کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا عظیم ہے کہ انسان اس کی ہولناکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس ہولناکی سے بچنے کے لیے اور اس دن کی سختیوں سے بچنے کے لیے، مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس مختصر سی زندگی کو اس کی اطاعت میں لگا دو، اور یہ چھوٹی سی زندگی خرچ کر کے لامحدود زندگی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔